وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم أما بعد سلسلہ بیان سلسلہ درس اسی قبلے کے عنوان سے ہی چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام نبوت کے نزول کے بعد جو پہلا حکم نازل فرمایا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک حکم آیا ہوا تھا، اس حکم کے متبادل دوسرا حکم اتارا گیا جس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں۔ ناسخ وہ ہوتا ہے جو حکم پہلے والے حکم کو منسوخ کر رہا ہو۔ تو یہ وہ پہلا آرڈر تھا کہ جی آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ قبلہ رخ ہو کر، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہ کہ وہ حکم منسوخ کیا جا رہا ہے اور آپ اپنا چہرہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ فرما لیں۔ اس رخ فرمانے کا جو حکم جاری فرمایا تھا، اس میں اہم بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی القبلتین بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ نبی القبلتین کا مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں قبلے یعنی کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام دونوں طرف رخ فرمایا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ اعجاز ہے کہ آپ کو تمام تر شریعتوں کا ناسخ قرار دیا گیا ہے کہ آپ نے تمام تر سابقہ شریعتیں اور ان کے قبلے سب منسوخ کر دیے، اور آپ کی شریعت اب پائیدار ہے۔ یہ آپ آخر تک چلے گی، قیامت تک چلے گی۔ جو لوگ دنیا میں آئے اور آ کر لا الہ الا اللہ کو پڑھ گئے، وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے جنت جانے والے ہوں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں آئے اور انہوں نے قصداً لا الہ الا اللہ کو نہیں پڑھا یا پڑھنا چاہتے تھے، ان کو پڑھنے کا موقع ملا بھی، لیکن ان کی ہٹ دھرمی نے ان کو لا الہ الا اللہ پر قائم اور محمد الرسول اللہ کا انکاری بنایا، ان تمام لوگوں کے لیے قرآن پاک کے حکم سے جہنم پکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا، تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے۔ مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کائنات کا بنانے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا، وہ ایک وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ہی کی ذات ہے، وہ انتہائی طاقتور ہے، لیکن اس سے اگلا جملہ محمد الرسول اللہ والا جملہ اس کا انکار کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اگر سابقہ شریعتوں کے ساتھ بھی منسلک ہوں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو ان کو بھی ہم اس دور میں کافر ہی کہیں گے۔ اور ان کے کفر کی وجہ ہم نے کہا، قرآن پاک ہمیں کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول کے معاملے میں کسی طرح کی تفریق نہیں کر سکتے۔ ہماری شریعت جامع ہے، ہمیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بائبل یا اور دیگر کتب اٹھا کر ان کا موازنہ قرآن پاک سے کریں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل، اکمل، آخری نبی، خاتم الرسل، خاتم النبیین مانتے ہیں، اور اس اعزاز کے ماننے والوں کے لیے لازمی ہے کہ جیسا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دین دیا ہے، اس دین میں کسی قسم کی کوئی ترمیم، کسی قسم کی کوئی تخفیف، اس کی کوئی گنجائش بہرحال نہیں ہے، بہرحال نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں کے معاملات میں اپنی قینچیاں چلا سکتے ہیں، اپنی زبان سے یا اپنے حالات سے قطع و برید کا کام کر سکتے ہیں،
لیکن اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس دین میں ہرگز کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کہتا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا، اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ ایک جگہ اور کہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو اگرچہ بڑے بڑے برجوں کے اندر چھپے ہوئے ہو تب بھی تمہیں موت آ لے گی۔ اللہ رب العزت اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں جمع کر لیں۔ یہاں پر دو باتیں ایک ساتھ ارشاد فرمائی ہیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کا قبلہ ہے، ہر ایک اپنے قبلے کا پابند اس کا رخ کیے بیٹھا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تو اس بات سے یہ بات طے ہو گئی کہ اگر مسلمان کو قبلے کی سمت کا تعین نہ ہو سکے تب بھی وہ مسلمان حق تعالیٰ کے حضور میں جب کھڑا ہوگا تو دو باتیں ہیں، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے کر آ سکتا ہے، قیامت کے دن ایسا ہوگا، بہرحال کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اور جہاں کہیں تم کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہو تمہاری عبادت اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہ اللہ میاں کے پچھواڑے میں، ایک تو یہ کلمہ کفر ہے، ایک بات، دوسری بات یہ کلمہ کفر ہے کیوں؟ یہ کلمہ کفر اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک جہت کو خاص کر دیا، جس کا سامنا ہوتا ہے اس کا پیچھے ایک الگ مستقل جہت ہے، مستقل سمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کسی سمت کا تعین میں آپ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے توبہ بھی کریں اور اپنا نکاح بھی دہرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں، ایسے دین پر ایمان لائے ہیں جس میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہے، صرف اور صرف، ہماری کچھ نہیں چلتی، ہماری کچھ نہیں چلتی، چلے گی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، چلے گی کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے مال، اس کے باپ، اس کے والدین، اس کے پورے خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہم سے تو تقاضا ہی ایسی محبت کا ہے، اور جب ایسی محبت پیش کی جاتی ہے تو دیکھیے ہم اپنی دنیا کے مصنوعی خداؤں کی محبت میں ان کے تذکروں سے اپنے کتنے مزے لیتے ہیں۔ اپنے بچے کی تعریف کرنا شروع کریں، دوسرا والا خود بخود شروع کر دے گا، اور اپنے بچے کی کرے گا، آپ کے بچے کی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ میرا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ میرا محبوب بھی ہے، میرا پسندیدہ بھی ہے۔ مدینے والوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جب اپنا پیش کیا ہے تو یہ 6 افراد آئے تھے، 6 افراد آئے مکہ مکرمہ میں، یہ سن 11 نبوی ہے، 6 افراد آئے، اسعد بن زرارہ ان کے امیر ہیں، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے موسیٰ بن عمیر کو بھیجا، اور یہ جو 6 افراد آئے تھے ان لوگوں نے جا کر مدینہ منورہ میں اتنا نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اتنا تذکرہ کیا کہ ہر گھر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی خبریں آنے لگیں۔ کہاں سے اٹھے تھے؟ 6 لوگ۔ ہم اپنے گھروں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہرحال ہمیں بلا لے گا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تو بہرحال جمع کر لے گا، لیکن اس جمع ہونے کے لیے ہمارے پاس ہماری کیفیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے۔ بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک آدمی مرنے لگا، اس نے اپنے اولاد کو وصیت کی میرا آدھا جلا کے ہوا میں اڑا دینا اور آدھا جلا ہوا وہ سمندروں کے حوالے کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ یا اللہ آپ کے خوف سے، یا اللہ آپ کے خوف سے۔ ہماری جرت اور جسارت یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قول میں سچے نہیں ہیں۔ ہم سچے صرف اس جگہ پر ہیں جہاں ہمارا اپنا ذاتی مفاد،
لا الہ الا اللہ تک محدود ہے بس، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے بعد جتنا بھی دین ہم اپنے گھر میں لے کے چل رہے ہیں یہ سارا مکس پلیٹ ہے، یہ سارا مکس کردہ ہے، اور اس میں ہماری اپنی چھری چلتی ہے، ہماری اپنی قینچی چلتی ہے۔ ہمیں جہاں سچ بولنا ہوتا ہے ہماری مرضی، ہمیں جہاں جھوٹ بولنا ہوتا ہے ہماری مرضی، ہمیں جہاں دھوکہ دینا ہوتا ہے ہماری مرضی، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، یہ سب کا سب ٹوٹا پھوٹا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے میل نہیں کھاتا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں یا خوشحالی میں، دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنے خرچ کا حال دیکھ لیں کہ کس کو خرچ کرنا ہے؟ مسلمان کو اپنا مال خرچ کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا پاکستان اس وقت سود کے اوپر چل رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے نکل کر پوری دنیا کو فتح کرنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سود کھاؤ گے اور پھر حلال بھی کرو گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھ جائیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے لوگ۔ ہم غصہ اپنی تنہائی میں نہیں پی سکتے ہیں، غصہ پی جانا۔ وہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے جھٹکے کے وقت ہوتا ہے، صبر یہ پہلے جھٹکے کے وقت ہوتا ہے، جب پہلا صدمہ پہنچے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لائٹ چلی جائے تب تو نکل سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گاڑی ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ مقدس رشتہ جس کو اللہ نے کبھی بہن بنایا، کبھی بیٹی بنایا، کبھی ماں بنایا، اس کے لیے گالی نکلتی ہے۔ اب انا للہ نہیں آتا، ہمارے اخلاق کی پستی ہے، یہ اخلاقی پستی ہے ہماری کہ ہم قابل فخر کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سکون سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر میں جس کی محبت بسی ہوئی ہے وہ مال ہے، جس کی محبت نہیں ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ہستی ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جائیں گے؟ نہیں پئیں گے۔ کیوں پئیں گے؟ میرا حق ہے، میں نے لینا ہے۔ یہ تو ہم وہ والے لوگ ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہیں تو کیا جب لوگوں سے وزن کر کے لے رہے ہوتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ پورا وصول کر لیں، اور جب دینے کی باری آئے تو کمی کوتاہی کریں۔ اور یہ کمی کوتاہی خواہ وہ آپ انصاف میں دیکھ لیں یا اپنے ترازو میں دیکھ لیں، بہرحال ہم میں ہے، یہ ہمارا عیب ہے۔ ایک گھر میں ایک ہی ماں اپنے کماؤ پوت بیٹے کی حمایت، اور ماں کا نام لے رہا ہوں میں، کماؤ پوت بیٹے کی حمایت کرتی ہے اور اپنے کمزور بیٹے کے خلاف چلی جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے بھائی؟ نصیب اس نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے؟ نہیں لکھا تھا۔ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے تزکیہ نہیں ہے، پیچھے اندر میں انصاف بسا ہوا نہیں ہے، پیچھے تزکیہ نہیں ہے۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دل پاک ہو، دل پاک ہو، دل کے اندر کیا ہو؟ دل کے اندر اللہ بستا ہو، اور جس دل میں اللہ ہوگا وہاں انصاف قائم کرنا آسان ہوگا، وہاں میلان رکھنا، جھکاؤ رکھنا آسان ہوگا۔ ہم اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ہم تو دنیا میں بیٹھ کر آخرت کے فیصلے بھی کر جاتے ہیں۔ ہم نے جنازہ اٹھایا، جنازہ بہت بھاری تھا، جنازہ سو رہا تھا، بالکل انتہائی نرم لگ رہا تھا، سو رہے ہیں۔ وہ اٹھایا، میت ہلکی تھی، چارپائی ہلکی تھی، میت بھاری تھی، چارپائی بھاری تھی۔ خود سے فیصلہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ فیصلے ہم نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں پر اب ہم راضی نہیں ہیں، اور وہ فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتار دیے تھے، اور ہم ان اتارے ہوئے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے ترازو میں اپنی مرضی کی چیزیں رکھتے ہیں، اور جہاں ہمیں حق نظر آتا ہے ہم وہاں جھک جاتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا ابھی تک کہ ان کا دل اللہ کے لیے خشیت اختیار کرے؟ کب ہوگا یہ؟ ابھی نہیں تو پھر کب؟ کتنا لمبا اور چلنا ہے؟ اگر کہ میں اس وقت 40 سال کراس کر گیا ہوں، اور ہر ایک اپنی اپنی عمر کا ہر روز گزرتا دن، گزرتا لمحہ گزار ہی رہا ہے اور اپنے موت کے قریب ہو رہا ہے،
تو اس قربت سے ہمیں کوئی خوف آ رہا ہے؟ ہمیں خوف نہیں آتا، بلکہ ہم کیک کاٹتے ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تم 1 سال اور بڑے ہو گئے۔ او بھائی 1 سال اور بڑے نہیں ہوئے، بلکہ 1 سال اور فتنے کے قریب ہو گئے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر دور میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے۔ ہم تو فتنوں کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، یہ دعا ٹھیک نہیں ہے، کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، کہ چھوٹے وقت میں بڑا کام کر کے چلے جائیں، برکت مانگیں، لمبی عمر نہ مانگیں۔ اور ہمیں مرنے کو کوئی تیار تو بہرحال نہیں ہے، میں خود بھی مرنا نہیں چاہتا، مجھے بھی دنیا کے اندر بہت کچھ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید کیسے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے، فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہماری تو خواہش وہ خود ہمارا معبود ہے۔ رشوت خور اگر رشوت کھاتا ہے تو وہ کس بنیاد پہ کھاتا ہے؟ اپنی خواہش نفس کے تابع ہو کے کھاتا ہے نا۔ اگر ایک آدمی حرام لے رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، وہ سود لے رہا ہے، ساری زندگی حلال کما کر قومی بچت میں پیسے رکھ کر اس پر سود اٹھا رہا ہے، تو وہ سارا کا سارا اپنے پیسے کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، اپنی بقا دیکھ رہا ہے، اس کی بقا تو بہرحال فنا ہے۔ تو پھر یہ فیصلے ہم کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کا جو معبود ہے وہ ہماری خواہش ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ جہاں کہیں ہے وہ صرف اور صرف نماز کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہے، وہ بھی پہلا اللہ اکبر کہتے ہوئے، اس کے بعد پھر ہماری نماز ہم جانے، ہمارے دنیا جانے، اللہ پاک درمیان میں نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس وقت نصیب ہوتا ہے جب امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کڑوے سچ ہیں، برداشت کریں۔ اندر میں اللہ بسانا نہیں ہے ہم نے۔ دیکھیے دودھ کے اندر اگر ایک قطرہ پیشاب گر جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پینے لائق ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ تو ہمارے دلوں کا یہ حال ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور جب دنیا کی محبت غالب ہو تو بہرحال وہاں اللہ نہیں بستا، وہاں پوری دنیا بس جائے گی، وہاں ہر طرح کا معبود